نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب سے پہلے تھوڑا سا تعارف اور قرآن مجید کی اہمیت کے حوالے سے زیادہ تفصیلاً نہیں، بہت مختصر سا ہوگا کیونکہ ہمارا بہت تھوڑے دورانیہ کا یہ پروگرام ہے۔ تو بڑی مشہور حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے، آپ لوگوں نے سن رکھی ہوگی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم اکثروں نے یہ حدیث سنی بھی ہوتی ہے، یہ بڑی مشہور ہے، ہر قرآن مجید کے حوالے سے جو کوئی بھی پروگرام ہوگا اس پہ یہ حدیث لکھی ہوئی آپ کو نظر آئے گی۔ کہیں پہ بھی قرآن مجید کے حوالے سے کوئی پروگرام ہے، کوئی اشتہار ہے، کوئی بینر ہے تو اس پہ یہ حدیث لکھی ہوتی ہے۔ اور ہمارے جو ہم نے بینر لگائے ہیں، اشتہار لگائے ہیں نا، تو اس میں ہم نے کوئی حدیث کوئی آیت اس لیے نہیں لکھی تھی کہ یہ پھر گر جاتے ہیں تو بے ادبی نہ ہو۔ تو افسوس میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے یہ حدیث پڑھی ہے، سنی ہے، لیکن ہم آج کے دور کے کوئی بڑا سائنسدان ہے، بڑا کوئی فلاسفر ہے، اس کی بات کو تو اہمیت دیتے ہیں، لیکن اپنے نبی، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے ہم عاشق ہیں، ہمیں محبت رسول کا دعویٰ بھی ہے، لیکن ہم ان کی بات کو شاید اتنی اہمیت نہیں دیتے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا ہے جو سب سچوں سے بڑے سچے ہیں کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اب دیکھیں نا، آج کل آپ یوٹیوب کا دور ہے تو اس میں موٹیویشنل سپیکر آپ سنتے رہتے ہوں گے، اکثر آ کے آپ کو بتاتے ہیں، ٹپس بتاتے رہتے ہیں اچھا انسان بننے کی، بہترین انسان بننے کی، کامیاب انسان بننے کی۔ اور اسٹیفن پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا، جس نے 7 ہیبٹس آف سکسیسفل پیپل، وہ کہتا ہے جی 7 عادات اپنا لیں آپ بہترین انسان بن جائیں گے۔ لیکن ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا ہے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو خود قرآن پہلے سیکھے اور پھر دوسروں کو سکھائے، یہ سب سے بہترین انسان ہے۔ لیکن ہمیں عملی طور پہ اس کا مظاہرہ یہی نظر آتا ہے کہ ہمیں شاید اس بات پہ یقین نہیں ہے اور ہم اس طرف نہیں جا رہے۔ ہم نے دنیا کی باقی چیزوں کو بہت اہمیت دی ہوئی ہے۔ اگر ایجوکیشن کی ہی بات کریں تو آپ اندازہ لگائیں کہ ہم 16 سال کی تعلیم یا 18 سال کی یا 20 سال کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں ہم انگلش زبان کے لیے کتنا وقت دیتے ہیں، اور عربی زبان کے لیے جو قرآن کی زبان ہے اس کے لیے ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے، اس کے لیے ہم ٹائم ہی نہیں نکال سکتے۔ حالانکہ عربی زبان قرآن مجید سیکھنے کی حد تک، یعنی قرآنک عربک جو ہے اس کو سیکھنے کے لیے بہت زیادہ آپ کو جو ہے نا ٹائم کی ضرورت نہیں ہے، 1 مہینے میں آپ سیکھ سکتے ہیں۔ یعنی انشاءاللہ تعالی ہم بھی پلان کریں گے، ہمارا ابھی تو یہ پروگرام ہے، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہمارا سیرت النبی کا پروگرام ہوگا، پھر عربی گرامر کا ہوگا، تو انشاءاللہ تعالی ہم یہ کروائیں گے کورس، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ہم اس طرف متوجہ ہی نہیں ہیں، ہم اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے کہ ہم یہ قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور یہ جو میں نے حدیث بیان کی ہے، اس سے اگلی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ مسجد میں جائے، اس کا مفہوم بتا رہا ہوں، مسلم شریف کی حدیث ہے، کتاب المسافرین میں حدیث ہے، یہ صحیح حدیث ہے، کہ تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ مسجد میں جائے اور 2 آیات قرآن مجید کی سیکھ لے تو اس کو اتنا ثواب ملے گا جیسے 2 حاملہ اونٹنیاں اس کو انعام میں مل جائیں بغیر کسی کا نقصان کیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 حاملہ اونٹنیوں کی مثال اس لیے پیش کی کہ اس دور کی سب سے قیمتی چیز جو ہے نا وہ حاملہ اونٹنی تھی۔ ظاہر ہے عرب کا زمانہ ہے، عرب کا جو ہے نا علاقہ ہے، تو اس میں عربوں کے نزدیک سب سے قیمتی ان کی متاع جو ہے نا اونٹ ہی ہوتے تھے، اور اونٹ میں بھی حاملہ اونٹنی جس نے بچہ پیدا کرنا ہو وہ سب سے قیمتی متاع سمجھی جاتی تھی، قیمتی ترین چیز سمجھی جاتی تھی۔ تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے مثال سے پیش کیا۔ جیسے آج کے دور میں اگر یہ مثال دی جاتی فار ایگزامپل تو یوں دی جاتی کہ تم میں سے اگر کوئی بندہ مسجد جائے اور 2 قرآن مجید کی آیات سیکھ لے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا فرمایا ہے،
تو اس کو 2 پراڈو گاڑیاں مل جائیں، میرے خیال میں یہ اس کے جو ہے نا ایکولنٹ مثال ہے آج کے دور کے لحاظ سے۔ تو ہم لوگ جو ہیں برِ صغیر کے، ہم نے وہ حدیث تو پڑھی ہے کہ الف لام میم 30 نیکیاں ملتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تلاوت کرنے سے ثواب ہوتا ہے اور نیکیاں ملتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب اس لیے نہیں اتاری کہ ہم صرف جو ہے نا اس کی تلاوت کرتے رہیں اور اس کو سمجھے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا فرمایا ہے، ہماری ہدایت کا اس میں کیا سامان ہے۔ تو اس وجہ سے جیسے ایسی اور مثال دی جاتی ہے نا کہ اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمیں ڈیزائن کیا ہے نا، تو اسی طرح ہمارے جو ہم عام انسان ہیں تو جو بھی کوئی جو ہے نا وہ کوئی چیز ڈیزائن کرتا ہے، چھوٹی سے چھوٹی مشین سے لے کر کیلکولیٹر سے لے کر بڑے سے بڑے پروجیکٹ جو ہے نا بڑے اربوں کے جو ہے نا، ہر ایک کے ساتھ ایک مینول آتا ہے کہ آپ نے اس کو کس طریقے سے چلانا ہے۔ جیسے کیلکولیٹر کی تو سب کا ایکسپیرینس ہوگا کہ کیلکولیٹر میں بتایا جاتا ہے کہ کون سا بٹن ہے کہ کس طرح یوز کرنا ہے، اس کو آن کس طرح کرنا ہے، ساری چیزیں آپ اس طرح کرتے ہیں اس کو آپریٹ، تو پھر وہ صحیح چلتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اس کا جو ہے نا آپریشنل مینول جو ہے وہ قرآن مجید ہے کہ انسان نے کس طرح اپنی زندگی گزارنی ہے اور بیسٹ وے میں کیسے چلنا ہے۔ تو بیسٹ وے میں سب سے بہترین طریقے سے زندگی گزارنے اور جنت تک پہنچنے کا جو ہے وہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے۔ تو اس وجہ سے ہماری یہ کوشش ہے اور نیت ہے، یہاں پہ ہم اکٹھے اس لیے نہیں ہوئے کہ ہم بس جو ہے نا کچھ لوگوں کو اپنی تقریر سنا دیں اور آپ بھی سن کے اٹھ کے چلے جائیں، کہیں گے ہاں یار ٹھیک ہے اچھی سپیچ تھی۔ مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو سمجھیں، قرآن مجید کو انڈرسٹینڈ کریں اور اس سے اپنی زندگیاں بدلیں۔ ہمارے اندر یہ تڑپ اور درد ہے، یعنی ہم یہاں پہ کوئی اپنی دکانداری چمکانے کے لیے نہیں بیٹھے کہ ہم کوئی ایسے ہی جو ہے نا بس لوگوں کو اکٹھا کر کے کوئی تقریر کر لیں، بس باہر بینر لگا دیں۔ مقصد یہ نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ ہم یہاں بیٹھیں پورے درد اور جذبے کے ساتھ اور اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے یار قرآن مجید میں کیا فرمایا ہے، ہم اس کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے حکم دیے ہیں اس کو سمجھ کے اس پہ عمل کریں، اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ان سے منع ہو جائیں، تو ہماری زندگی، دنیا کی زندگی بھی اور آخرت کی زندگی بھی بہتر ہو جائے گی۔ یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو گارنٹی کے ساتھ یہاں قرآن مجید سے پتہ چلے گا کہ دنیا کی زندگی بھی آپ کی بہتر ہوتی ہے۔ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ آخرت کی زندگی بہتر ہوتی ہے، دنیا کی زندگی بھی اگر آپ اللہ کے بنائے ہوئے اصولوں کے مطابق گزاریں گے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق گزاریں گے، تو آپ کی دنیا کی زندگی بھی بہتر ہوگی، آپ کمفرٹیبل فیل کریں گے، آپ کو ہر طرح سے آسانیاں ملیں گی۔ لیکن جب ہم فطرت، اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا یہ فطرت کا نظام ہے، جب ہم اس سے ہٹ جاتے ہیں تو پھر ہماری زندگیاں جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں یہ مسئلہ ہے، یہ پرابلم ہو گئی ہے، فیملی میں یہ مسئلہ ہو گیا ہے، وہاں پہ یہ مسئلہ ہو گیا، میرے یہ مسائل ہیں، کیونکہ آپ لائن سے ہٹ گئے ہوتے ہیں۔ جب آپ پوری لائن پہ رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو فطرت کی لائن ہے اس پہ رہیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابیاں ملیں گی۔